قزاقستان کے صدر اپنے ایرانی ہم منصب کی دعوت پر ایک اعلیٰ سطحی سیاسی اور اقتصادی وفد کے ہمراہ تہران پہنچے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ نے پابندیوں کے خاتمے اور ویانا مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے تحریک طالبان پاکستان کے انتہائی مطلوب دہشت گرد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 12,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، اور فلسطین کے استحکامتی گروہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ استحکامت کا راستہ جاری رہے گا اور غاصب صہیونیوں کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے آج صبح تہران کے دورے پر آئے قزاقستان کے صدر قاسم جومارت توکیوف کا باضابطہ استقبال کیا۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے اور فوج کے چاق و چوبند دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کے فروغ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور مختلف ممالک کے اعلیٰ سطحی وفود یکے بعد دیگرے ایران آ رہے ہیں۔ اس سے قبل آرمینیا، ترکمانستان، تاجکستان، پاکستان، وینزویلا، شام اور قطر کے اعلیٰ حکام ایران کا سفر کر چکے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے پابندیوں کے خاتمے اور ویانا مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے ٹیلی فونی گفتگو کی، جس میں معاہدے کے حصول کے لیے جوزف بوریل کی کوششوں کو سراہتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ نے IAEA کے بورڈ آف گورنرز میں ایران کے خلاف قرارداد کی منظوری کے لیے امریکی کوششوں پر کڑی نکتہ چینی کی۔ انہوں نے ویانا مذاکرات کے سلسلے کو جاری رکھنے کی درخواست پر کہا کہ تہران نے ہمیشہ منطقی اور نتیجہ خیز مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن ایک اچھے اور دیر پا معاہدے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ فریق مقابل اپنے دوہرے اور متضاد رویے کو بالائے طاق رکھے۔ امیر عبداللہیان نے مزید کہا کہ ہم نے بورڈ آف گورنرز میں ایران کے خلاف قرارداد کی منظوری کے بعد واضح کیا کہ ہم اپنی قوم کے مفادات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اگر امریکہ اپنے غیر تعمیری رویے کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایران اس کا مناسب جواب دے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ ہمارا بدستور خیال یہ ہے کہ سفارتکاری سب سے زیادہ مؤثر اور بہتر طریقہ کار ہے۔ امیر عبداللہیان نے مزید کہا کہ ایران نے کبھی بھی مذاکرات کی میز سے خود کو دور نہیں کیا، اس وجہ سے ہم نے ہمیشہ مطلوبہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات میں اہم اقدامات کیے ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے اس ٹیلی فونک گفتگو میں حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے مثبت کردار ادا کرنے میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال سے نکلنے کا حل سفارتکاری سے کام لینے اور غیر تعمیری اقدامات سے اجتناب کرنا ہے۔ انہوں نے ایک اچھے اور دیرپا معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایران کی تعمیری کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہم ویانا میں معاہدے تک پہنچنے میں زیادہ دور نہیں ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ جلد از جلد مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں اور کشیدگی میں مزید اضافے کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے تحریک طالبان پاکستان کے انتہائی مطلوب دہشت گرد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق TTP کے اس دہشت گرد کی گرفتاری پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے ضلع غربی سے عمل میں آئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ہونے والے دہشت گرد کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ رپورٹ کے مطابق گرفتار ملزم CTD کے انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل تھا اور اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے سعودی عرب میں روپوشی بھی اختیار کر رکھی تھی۔ TTP سے تعلق رکھنے والے اس دہشت گرد کی گرفتاری ایسے وقت میں عمل میں آئی جب میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ حکومت پاکستان اور TTP کے درمیان مذاکرات کا عمل افغانستان میں مکمل ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ تحریک طالبان پاکستان TTP اور حکومت اسلام آباد کے درمیان یہ مذاکرات افغان طالبان کی ثالثی میں افغانستان میں ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے صنعتی شہر کراچی میں 5 سال سے قید 20 ہندوستانی ماہی گیروں کو حکومت پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت ملیر جیل سے رہا کر کے لاہور روانہ کر دیا۔ کراچی میں نیشنل ہائی وے پر واقع ملیر ڈسٹرکٹ جیل لانڈی کے سپرنٹینڈنٹ محمد ارشد کے مطابق 20 ہندوستانی ماہی گیروں کو کورٹ پولیس اور ایدی فاؤنڈیشن کی انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا، جنہیں واہگہ بارڈر پر ہندوستانی حکام کے حوالے کیا جائے گا۔
سرکاری ذرائع کے مطابق ان ماہی گیروں کو جون 2018 میں پاکستانی سمندری حدود میں غیر قانونی طور پر گھسنے اور بلا اجازت ماہی گیری کے الزام میں سرکاری اداروں نے گرفتار کیا تھا۔ واضح ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی حکومتوں میں پائے جانے والے اختلافات کے باوجود دونوں ممالک گاہے بگاہے جذبہ خیر سگالی کے تحت گرفتار ہونے والے ماہی گیروں کو رہا کرتے رہتے ہیں۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 12,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے اور اس کے ساتھ ہی متاثرہ افراد کی تعداد 4,32,96,692 تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا وائرس میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد ایک بار پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہے، تاہم صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہندوستان میں 8,518 افراد صحت یاب ہوئے، جس کے ساتھ ہی اب تک مجموعی طور پر 4,26,99,363 مریض اس وبا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اس دوران کورونا سے 15 افراد کی موت واقع ہوئی، جبکہ اب تک اس وبا سے مجموعی طور پر 5,24,855 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ دوسری جانب ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان میں اب تک 196 کروڑ سے زیادہ کورونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت کے ذریعے فوج میں بھرتی کی اسکیم کے خلاف پرتشدد مظاہرے پانچویں روز بھی جاری ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ملک کی مختلف اگنی پتھ فوجی اسکیم کے خلاف اس ملک کی مختلف ریاستوں میں جملہ بہار، جھارکھنڈ، اتر پردیش کے مختلف علاقوں میں 5ویں روز بھی شدید مظاہرے کیے گئے۔ ریاست بہار کے مختلف علاقوں میں پرتشدد مظاہروں کا زور زیادہ ہے، جہاں اتوار کو ریلوے سروس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ ٹرینوں کو نظر آتش کیے جانے کی بنا پر ٹرینوں کی آمد و رفت کی بنا پر ریلوے محکمے کو اب تک 200 کروڑ روپے کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ ریاستی دارالحکومت پٹنہ میں نوجوانوں اور طلبہ نے مختلف گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ بہار میں جہاں نوجوانوں اور طلبہ نے ریاست بند کا اعلان کیا تھا، اتوار کو بھی ایک ریلوے اسٹیشن پر حملہ کیا گیا۔ پچھلے 5 روز کے دوران 60 سے زائد ٹرینوں کی بوگیوں اور متعدد ریلوے انجنوں کو آگ لگا دی گئی ہے، جبکہ بہت سی سرکاری اور نجی املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ بہار سمیت مختلف ریاستوں میں سینکڑوں طلبہ اور نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اگنی پتھ اسکیم کے خلاف حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس پارٹی نے دہلی کے جنتر منتر پر مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی اور دیگر کانگریسی رہنما موجود تھے۔ پرینکا گاندھی نے اس اسکیم کو واپس لیے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے نوجوان پوری زندگی کے لیے فوج میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں۔ کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی نے بھی اگنی پتھ اسکیم کے بارے میں مودی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بار بار ملازمت کا جھوٹا وعدہ اور جھوٹی امید دلا کر مودی نے ملک کے نوجوانوں کو بے روزگاری کے راستے پر چلنے کے لیے مجبور کیا ہے۔ واضح رہے حکومت ہندوستان نے فوج میں بھرتی کے لیے 4 سالہ ملازمت کی اسکیم جاری کی ہے، جس پر ہندوستان کے نوجوانوں اور طلبہ میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے، جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ مظاہرے کرنے والے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ 4 سال کے بعد ان کے مستقبل کا کیا ہوگا، جبکہ دفاعی ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ 4 سالہ اسکیم سے فوجیوں کے حوصلے کمزور ہوں گے، وطن کے دفاع کا جذبہ بھی مانگ پڑے گا۔ فلسطین کے استحکامتی گروہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ استحکامت کا راستہ جاری رہے گا اور غاصب صہیونیوں کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد النحالہ نے غرب اردن کے شہر جنین میں صہیونیوں کے ہاتھوں 3 فلسطینیوں کی شہادت کے رد عمل میں کہا ہے کہ استحکامت کا راستہ پوری طاقت کے ساتھ جاری رہے گا۔ تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ نے شہید ہونے والے فلسطینیوں کے اہل خانہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ فلسطین کی دلیر و شجاع اور پرجوش قوم نے آج اپنی استقامت و صبر اور اپنے فرزندوں کے خون کا نذرانہ پیش کر کے قابل فخر کارنامہ انجام دیا ہے، اور وہ اپنی استقامت کی قوت پر بھروسہ کر کے کسی بھی صورت میں ذلت کو قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے ان شہداء اور دلیر جانبازوں کو خراج عقیدت انتقام ضرور لیا جائے گا۔ سنی فوجیوں نے غرب اردن کے شہر جنین کے مشرقی محلے میں جمعے کو حملہ کر کے 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا۔
پچھلے مہینوں کے دوران صہیونی فوجیوں اور انتہا پسندوں نے فلسطینیوں کے خلاف اپنی وحشیانہ کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں دسیوں فلسطینی شہید اور سینکڑوں دیگر زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب فلسطین کی استحکامتی تحریک حماس نے بھی غربی اردن اور بیت المقدس میں غیر قانونی صہیونی بستیوں کی تعمیر کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ صہیونی اخبار یدیوت اہرنوت نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ اعتراف کیا ہے کہ لبنان کے صبرا و شتیلا علاقے میں ہوئے معروف قتل عام کی ذمہ دار خود صہیونی حکومت رہی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت پورے علاقے میں قتل و غارت، بدامنی اور عدم استحکام کا باعث ہے۔ صہیونی اخبار نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ اعتراف کیا ہے کہ لبنان کے صبرا و شتیلا علاقے میں ہوئے معروف قتل عام کی ذمہ دار صہیونی حکومت ہے۔ 1982 میں 16 سے 18 ستمبر کے درمیان غاصب صہیونی حکومت نے اپنے سابق وزیر جنگ ایریل شیرون کی سرکردگی میں لبنان میں واقع فلسطینیوں کے صبرا و شتیلا کیمپ میں بڑے پیمانے پر قتل عام کیا۔ المنار چینل نے صہیونی اخبار اہرنوت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ لبنانی دارالحکومت بیروت میں واقع صبرا و شتیلا فلسطینی کیمپ میں ہوئے قتل عام میں صہیونی حکومت کا کردار ثابت شدہ ہے اور اس کے عہدیداروں نے لبنان کی القتائب جماعت کے سرغنے بشیر جمائل کے ساتھ مل کر اسے انجام دیا تھا۔ خفیہ امور کے بارے میں تحقیقات کرنے والے ایک صہیونی نامہ نگار رونن برگمن نے صبرا و شتیلا کے قتل عام کے 2 روز بعد ہونے والے ایک خفیہ اجلاس سے پردہ اٹھایا ہے، جس میں صہیونی اور لبنان کے القتائب نامی گروہ کے عہدیدار موجود تھے۔ رپورٹ کے مطابق اس خفیہ اجلاس کا مقصد قتل عام کے لیے من گھڑت دلائل تراش کر تل ابیب پر سے عالمی دباؤ کو کم کرنا تھا۔ خیال رہے ستمبر 1982 میں صہیونی وزیر جنگ ایریل شیرون کی سرکردگی میں صبرا و شتیلا کیمپ میں رہائش پذیر 20,000 فلسطینیوں اور لبنانیوں میں سے 3,297 کو بڑے دلخراش انداز میں قتل کر دیا گیا تھا، جن میں شیرخوار بچے، کم سن بچے اور خواتین بھی شامل تھیں۔ اس ہولناک واقعے کے بعد ایریل شیرون صبرا و شتیلا کے جلاد کے نام سے معروف ہو گیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ نیٹو سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین کی جنگ اگلے کئی برسوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ جرمن اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ ہمیں اس حقیقت کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ اس جنگ میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ نیٹو سربراہ نے خبردار کیا کہ یوکرین کی جنگ اگلے کئی برسوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب یورپی کمیشن کی طرف سے یوکرین کو یورپی یونین کے امیدوار کا درجہ دینے کی تجویز کے بعد روس نے یوکرین پر حملے تیز کر دیے ہیں۔